تو مختصر گفتگو اب یہ ہے کہ یہ جو 1988 سے لے کے 2000 تک ہم سے احسن العلوم میں آ کے دور حدیث پڑھا ہے، ان علماء فضلاء و طلباء اپنے تلامید اور شاگردوں کو یہاں طلب کرتا ہے. اب کے ملے تو خوب لپکنا، اور شاید کہ پھر ملے یہ ذوقی نظر نہ ہو. زندگی تو ایسی ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا طویل عرصہ حیات ہمیں علم میں منہمک اور مگن رہنے کا عطا فرمایا. لو الشکر والحمد علی نعمائی وعلی ظاہرۃ و باطنہ. ظاہر ہے اس کے لیے وقت کی بھی تعین بظاہر تو یہی ہے کہ جب وفاق کا امتحان بھی ختم ہو جائے. ہمارا بورڈ بڑا محترم و مکرم ہے، ملک بھر میں مدرسوں کا امتحان لیتا ہے آخری. تو انشاءاللہ اس کے 2 دن بعد اس کا اعلان سوشل میڈیا پر بھی ہوگا. اعلان میں خود ترتیب دوں گا، اشتہار نکلے گا ماہناموں میں، الاقسام میں، سب میں. تو اصل تو آپ کی دعائیں لینی ہے کہ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. ظاہر ہے گو ہم نے 100 طلباء ہر سال، لیکن ہم سے پڑھ کے تو گئے 200، 250، 300، 350، 377 تک مجھے یاد ہے طلباء کی شہادت سے پہلے. ہم تو سب کو دعوت دیں گے. ہو سکتا ہے کچھ اللہ کو پیارے ہو چکے ہو، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. ہو سکتا ہے کچھ ملک سے باہر ہو سکتا ہے کچھ ان کو ملک میں ہی ایسے عوارض ہو کہ باوجود تمنا اور تڑپ اور طلب کے وہ یہاں نہ آ سکے. تو جس میں آپ کی دعا اور دوا دونوں مؤثر ہیں. شاید آنے والے چند جمعے مزید میں اسی موضوع پر پڑھوں گا. لیکن آج ہے کہ حیران کن خواب میں نے دیکھا ہے. اور خواب اس طرح دیکھا ہے کہ حضرت اقدس امام العصر محدث کبیر فقیہ علی الاطلاق آیۃ من آیات اللہ الذی ينظر نظیر فی سعۃ الاطلاع فی الاحادیث والاسانید والآثار والاخبار بل فی الجمیع العلوم الاسلامیہ والفنون العربیہ استاذ و اساتذتنا و شیخ مشایخنا و وسیلتنا الی اللہ حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب کو 2-2.5 گھنٹے تک خواب میں دیکھا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں نے آج فجر کے بعد، جمعے کا دن تھا اور ہم نے آیت کریمہ اور استغفار کیا، اور اس دوران میں نے یہ مقصد بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے فضلاء جو 30-32 سال میں یہاں سے عالم فاضل بن کے نکلے ہیں ان کو اپنے ادارے میں آنے دے اور ان کو نصیحتیں کروں. اور ان کے ساتھ میری 4 نشستیں ہوگی. ایک نشست تفسیر کی، قرآن کے متعلق علوم وہ پوچھے، دوسری نشست حدیث کی، تیسری فقہ اور افتاء کی، چوتھی نشست انتظامی امور کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مدرس ہے، امام ہے، خطیب ہے، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے. اور چونکہ عاجز اور فقیر کو بعض اکابر علماء و اولیاء نے تمام سلاسل میں اجازت دی ہے، بہت سارے بزرگوں نے دی. خان محمد کندیا کا خط میرے پاس موجود ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ مجھے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ مولانا کو خلافت دو، ان کے قلم سے لکھا ہوا ہے. اور اسی طرح سندل بابا جی نے بھی حسن اعتماد کیا. لیکن جو قابل فخر و شکر اجازت ہے وہ ترجمان مسلک دیوبند، فخر مفخر علماء اور اولیاء، نمائندہ اعظم فی العالم للحنفیہ وللحدیث والتفسیر والفقہ، الشیخ و مرشد مولانا سرفراز خان صاحب، انہوں نے تحریر پوری لکھ کے تمام علوم و فنون میں
اور تمام سلاسل ولایت میں فقیر و عاجز کو اجازت بھیجی ہے۔ تو ان لوگوں کو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے، اتھے دا گڑانگا دا بڑانگا دا جا کے پیر پکڑتے ہیں، کچے نالائق نااہل۔ وہ پیر نہیں ہوتا، وہ شاپ کیپر ہوتا ہے، اور وہ تاجر نہیں ہوتا، فاجر ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ان کو اس قسم کی اجازتیں بھی دی جائے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ہم سے بخاری ترمذی پڑھی ہے اور تفسیر پڑھی ہے، تو آپ ہمارے خلیفہ معزون بھی ہیں، اجازت ہے۔ ان طریقوں سے قرآن و سنت کی خدمت کرو، ان طریقوں سے آداب دین بجا لاؤ، محدثین فقہا علماء اور بزرگوں سے تعلق بھی رکھو۔ یہ اس کا ایک ایجنڈا مختصر سا آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا، اور حضرت اقدس امام الحسن مولانا انور شاہ کا اتنا تفصیل کے ساتھ جمعے کے دن صلاۃ الجمعہ کے اوقات سے پہلے خواب میں تشریف آوری، یہ تائید غیبی ہے اور نصرت الہی ہے کہ شاید مجھے اس سلسلے میں مزید علماء سے ضرورت نہیں ہے مشاورت کرنے کی۔ اس میں ایک عجیب و غریب بات یہ دیکھی کہ نماز عصر ہو رہی ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب نماز پڑھائے۔ حضرت نے مجھے کہا نہیں، نماز تو آپ کو پڑھانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ کپڑے دیکھو، قائن سمیت آپ کے پیچھے پڑھنی ہے۔ اور ماحول ایسا ہے جیسے قیامت قائم ہو چکی ہو، آسمان و زمین ہل رہے، اور شاہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائے۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ پورا ماحول جو ہے وہ اپنی جگہ جم گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بدعات اور منکرات اور فحاشی اور عیاشی نے قیامت جیسے سما قائم کیا ہے۔ ان میں ان بزرگوں کی نسبت اور ان سے تعلق خاطر اور ان پر حسن اعتماد اور ان کے علوم کی اشاعت، توحید و سنت کا علل اعلان اور ڈنکے کی چوٹ بیانات، وہ قیامت کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اچھے خیالات، اچھے سوچ اور فکر سے مالا مال فرمایا، اور شکر ہے کہ بزرگان دین کی ارواح بھی خوش ہے، پرفتوح ہے اور شادمان ہے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا وصلی اللہ تعالی علیہ